اللہ اکبر۔ سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ آپ کے حالات میں آتا ہے کہ آپ کو یہ شک ہو گیا تھا کہ میرا باپ سلطان سبک الدین ہے یا کوئی اور ہے۔ دوسرا گمان یہ آپ کے ذہن میں آتا تھا کہ یہ جو حدیث مبارکہ ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء واقعی حضور کے وارث ہیں، یا یہ واقعی حدیث مبارکہ ہے یا علماء نے خود اپنی مدح میں یہ حدیث گھڑ لی ہے۔ تیسرا خیال آپ کے دماغ میں یہ آتا تھا کہ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی۔ یہ تین شکوک آپ کے دماغ میں آتے تھے۔ پہلا شک میرا باپ سلطان سبک الدین ہے یا کوئی اور ہے، دوسرا قیامت آئے گی کہ نہیں، تیسرا کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں کہ نہیں۔ ایک دن سلطان اپنے محل سے نکلا تو خادم سونے کا شمعدان لیے آپ کی سواری کے آگے آگے چلنے لگا۔ سلطان کا گزر ایک مدرسہ کے پاس سے ہوا، چھوٹا سا مدرسہ ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی چار دیواری ہے، اور مدرسہ کی لالٹین میں تیل نہیں ہے۔ جو طلباء ہیں جب سبق یاد کرتے ہیں تو کچھ ہی فاصلے پر ہندو بنیے کی دکان ہے، وہاں روشنی ہے گیس کی، وہاں جا کے اپنا سبق یاد کرتے ہیں، پھر مدرسے میں آ کے اسے دہراتے ہیں۔ تو جب سبق بھولتے ہیں پھر وہاں جاتے ہیں، پھر وہاں پڑھ کے پھر آ کے مدرسے میں دہراتے ہیں۔ تو جب سلطان نے یہ دین کی سچی طلب اور طلب دیکھی، دل بسیج گیا۔ وہ جو سونے کا شمعدان تھا ان طلباء کو دے دیا۔ جب طلباء کو دیا طلباء راضی ہو گئے، جب طلباء راضی ہوئے پیارے مصطفیٰ راضی ہو گئے، جب پیارے آقا مولا راضی ہوئے تو خدا راضی ہو گیا۔ تو اب سلطان محمود غزنوی واپس گھر آ کے جب لیٹا، مقدر نے انگڑائی لی، خواب میں آمنہ کے لال تشریف لے آئے، حضور تشریف لے آئے، اور حضور فرماتے ہیں جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا۔ یہ بات یہ نشین کر لیں، جس کے خواب میں حضور آتے ہیں حضور ہی آتے ہیں۔ حدیث مبارک ہے من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل بی۔ حضور فرماتے ہیں جس نے خواب میں مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ میری صورت میں شیطان آ ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو پھر دوسری بات، حضور جس کے خواب میں تشریف لاتے ہیں قصد، ارادے اور مرضی سے آتے ہیں۔ میں آپ کے خواب میں آؤں یا آپ میرے خواب میں آئیں ہمیں پتہ نہیں ہوگا۔ آپ گھر جا کے سوئیں، آپ کی آنکھ لگے، دوبارہ یہی منظر آپ کی آنکھوں میں آ جائے، آپ دیکھ رہے کہ قاری صاحب بیان کر رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں، درس فقہ دے رہے ہیں، یا قرآن پاک بچوں کو پڑھا رہے ہیں، آپ مجھے فون کریں قاری صاحب ہم نے آپ کو خواب میں دیکھا، مجھے تو پتہ نہیں ہے، آپ نے مجھے خواب میں دیکھا ہے، میں آپ کو خواب میں دیکھوں آپ کو پتہ نہیں ہوگا، لیکن حضور جس کے خواب میں تشریف لاتے ہیں قصد، ارادے اور مرضی سے آتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے کسی سے کچھ لینا ہے یا دینا ہے، کوئی خواب میں آپ کو آ کے دے جائے، خواب محض خواب ہوتا ہے۔ آپ نے کسی سے کچھ قرض لینا ہے، وہ آپ کو خواب میں آ کے دے جائے تو کیا صبح اٹھ کے آپ اس کا قرض اسے معاف کر دیں گے؟ ذرا بولیے، نہیں۔ کھاتے سے اس کا قرض کاٹ دیں گے؟ ہر کسی نے، آپ کہیں گے خواب تو خواب ہوتا ہے۔ اسی طرح کہ کوئی شخص رات کو بھوکا ہے، اسے شدید بھوک لگی ہوئی ہے اور اسے کوئی روٹی نہیں ملی، اب بھوکا ہی سو گیا اور خواب دیکھے کہ میں بڑے اعلیٰ ہوٹل میں کھانا کھا رہا ہوں، تو کیا صبح اٹھ کے اسے ناشتے کی طرف ہوگی کہ نہیں؟ یقیناً ہوگی ناشتے کی طرف۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا کہ 100 بار میرے ہاتھوں میں تیرا دامن آیا، جب آنکھ کھلی تو اپنا ہی گریبان تھا۔ خواب محض خواب ہوتا ہے، لیکن جس کے خواب میں حضور تشریف لائے، ذرا اونچی بات سے بولیے، ذرا اتنی محبت سے بولے گا کہ آپ کو سردی کم لگنے لگ جائے۔ جس کے خواب میں حضور تشریف لائے اور جس کو خواب میں آ کے حضور عطا فرمائے، کیا وہ بھی خواب ہوگا؟ نہیں۔ آپ دیکھیے امام شریف الدین بصیری کو، آپ قصیدہ بردہ شریف لکھتے ہیں اور لکھ کے نیند آ جاتی ہے، خواب میں حضور تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں بصیری مجھے قصیدہ بردہ شریف سناؤ۔ آپ کھڑے ہوتے ہیں حالت خواب میں اور قصیدہ بردہ شریف حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ جب پڑھتے ہیں حضور جاتے ہوئے اپنی چادر مبارک بردہ
بطور تحفہ عطا فرماتے ہیں، یہ لو بصیری میری طرف سے تحفہ ہے۔ جب بصیری صبح اٹھے تو چادر کندھوں میں موجود تھی۔ حضور خواب میں جسے عطا فرماتے ہیں حقیقت میں عطا فرماتے ہیں۔ اور امام سخاوی نے القول البدیع کے اندر لکھا ہے کہ ایک شخص مدینہ پاک میں حاضر ہوگا حضور کے روزہ اطہر پہ، اور کہتا کیا ہے؟ انا ضیف کا، حضور میں آپ کا مہمان ہوں۔ ذرا انداز دیکھیے، حضور میں آپ کا مہمان ہوں، میں نے آپ کے ہوتے ہوئے کسی سے کچھ نہیں مانگنا، میں نے آپ سے ہی مانگنا ہے کیونکہ میں آپ کا مہمان ہوں، آپ مجھے عطا فرمائیں۔ اللہ اکبر، آقا جی میں تیرے ہوندے کیوں خیر مندان در دردہ، مریم کتا کیوں اخواوا، ایڈے بختہ ورگا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ پہلی بات تو کوئی دیتا ہی نہیں، اگر کوئی دے بھی دے ساری زندگی تانے دیتا رہتا ہے، جتلاتا رہتا ہے۔ یہاں پر عارف متین نے قلم توڑ دیا، وہ کہتا ہے اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں۔ سبک کا معنی ہے کہ بے عزت بے تعلق بندے کو نیچا کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ اور جتنے بھی سہارے ہیں سبک کرتے ہیں، لیکن عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ آقا عزت نفس بڑھاتا ہے سہارا تیرا۔ تو ہر سہارا بندے کو کمزور کرتا ہے، بے آسرا کرتا ہے، لیکن حضور کا سہارا بندے کو سر بلند کرتا ہے۔ امام سخاوی نے لکھا کہ ایک شخص مدینہ پاک میں آیا حضور کے روضہ پاک پر، آگے کہا انا ضیف کا، حضور میں آپ کا منگتا ہوں، آپ کا مہمان ہوں، میں نے آپ سے ہی لینا ہے، مجھے آپ کھانا کھلائیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ یہ کہتا سو گیا۔ اب جس بندے کو جذبہ ہو نا سچا، جس بندے کا اسے منزل ملی جاتی ہے۔ جس عاشق کا خواب سچا ہو کہ میں نے فلاں محبوب کو لینا ہے، اسے محبوب مل ہی جاتا ہے۔ مگر ہو سچی طلب، ہو سچی تمنا، ہو سچی خواہش، جھوٹی نہ ہو، دو نمبر نہ ہو، تو کہا آقا میں آپ سے ہی لینا ہے، مجھے بھوک لگی، میں آپ کا مہمان ہوں۔ یہ کہتا وہ سرکار کا غلام اس کی آنکھ لگی، جب آنکھ لگی حضور خواب میں تشریف لے آئے۔ جب خواب میں تشریف لائے آ کے اپنے غلام کو روٹی دی، کہا خود پکڑو اور کھاؤ۔ اب غلام کو بھوک اتنی شدید لگی تھی، خواب میں روٹی لی اور خواب میں کھانی شروع کر دی۔ اللہ اکبر، جب آدھی روٹی کھا لی نا تو آنکھ کھل گئی، کیا دیکھا؟ آدھی روٹی ہاتھ میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور جس کو عطا فرماتے ہیں حقیقت میں عطا فرماتے ہیں، جس کے خواب میں آتے ہیں حقیقت میں آتے ہیں، اور قصد ارادے اور مرضی سے آتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ حضور فرماتے ہیں جس نے مجھے خواب میں دیکھا ان قریب مجھے جاگتی آنکھوں سے بھی دیکھے گا۔ علماء فرماتے ہیں اگر ساری زندگی نہ بھی دیکھ سکا، جب آخری سانسیں ٹوٹ رہی ہوں گی، جب سانسوں کی مالا ٹوٹ رہی ہوگی تو رخ محبوب سامنے ہوگا، یا جب نزا کے وقت پیارے آقا مولا کا دیدار ہو جائے، بتاؤ اور کیا چاہیے؟ سوکھا نکلے ساز ہوئی جے دیکھ لواں مکھ تیرا۔ اگر آخری وقت حضور کا دیدار نصیب ہو جائے تو صاحبوں بتاؤ اور کیا چاہیے؟ تو اب سلطان محمود غزنوی گھر آ کے سویا، سونے کا شمعدان طلباء کو دیا، گھر آ کے سویا، آنکھ لگی، جب آنکھ لگی تو مقدر نے انگلائی لی، مقدر جاگ اٹھا، حضور میں خواب میں حضور تشریف لائے۔ جب حضور خواب میں تشریف لائے تو اب دیکھیے ذرا، حضور نے مسکراتے ہوئے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ اب ذرا حضور کی فصاحت و بلاغت دیکھیے، حضور نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ اے سبک الدین کے بیٹے محمود، آج تو نے میرے ایک وارث کی قدر کی ہے، میں قیامت کے دن تیری شفاعت کروں گا۔ اسے کہتے ہیں